13 مئی سال 2026 بیجنگ کی تاریخی رات میں ایئر فورس ون چین کی زمین پر اترا۔ پورے 9 سال کے طویل وقفے کے بعد ایک امریکی صدر بیجنگ پہنچ چکا تھا، لیکن اپنے ساتھ وزراء اور ٹرمپ فیملی کے علاوہ وہ انویڈیا کے سیلیبریٹی سی ای او جینسن وانگ کو بھی ساتھ لایا تھا۔ بظاہر یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے شاہانہ استقبال تھا، مگر اس چمکتی ہوئی تقریب کے پیچھے وال اسٹریٹ کا ایک ایسا ہولناک سچ چھپا تھا جس نے امریکہ پہنچتے ہی بوئنگ کو اربوں ڈالر کا جھٹکا دے دیا۔ کیا یہ واقعی کوئی بڑی سفارتی کامیابی تھی یا تاریخ کا سب سے بڑا نفسیاتی کھیل؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان استقبالیہ تقریبات کا نہایت وسیع اور شاہانہ انداز اپنایا گیا۔ ان عوامی تقریبات میں ملٹری گارڈ آف آنر کا معائنہ اور مشہور ثقافتی مقامات کا مشترکہ دورہ بھی شامل تھا۔ بظاہر یہ دورہ صرف تصویریں کھنچوانے اور شاہانہ ضیافتوں تک محدود لگ رہا تھا، لیکن پردے کے پیچھے یہ ملاقات دنیا کے 3 سب سے بڑے اور خطرناک فلیش پوائنٹس پر ہو رہی تھی۔ اس پوری میگا میٹنگ کی بنیاد 3 ایسے ستونوں پر رکھی گئی تھی جو آنے والے وقت میں عالمی جنگ یا عالمی امن کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آئیے ان تینوں ستونوں کو ایک ایک کر کے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ویلکم ٹو گلوبل ایکس ٹی وی۔ ناظرین، پہلا ستون تھا مشرق وسطیٰ کا استحکام۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اجلاس اپریل میں ہونا تھا، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ واشنگٹن بیجنگ کے پاس اس لیے پہنچا تھا کیونکہ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ امریکہ کا واضح مقصد یہ تھا کہ چین اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ایران کے ایٹمی عزائم کو لگام دے تاکہ عالمی تیل کی سپلائی لائن محفوظ رہ سکیں۔ دوسرا اور سب سے حساس ستون تھا تائیوان کا مسئلہ۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ مانتا ہے، جبکہ امریکہ وہاں اربوں ڈالر کے جدید ہتھیار بیچ رہا ہے۔ چین کے لیے یہ ایک ریڈ لائن ہے۔ بیجنگ کے بند کمروں میں امریکی وفد کو صاف الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اگر تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت بند نہ ہوئی تو پیسیفک اوشن میں کسی بھی وقت کوئی بڑا فوجی ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا ستون جس کی وجہ سے انویڈیا کے سی ای او جینسن وانگ کو خود اس وفد میں شامل ہونا پڑا، وہ تھی تجارت اور جدید ٹیکنالوجی کی جنگ۔ ناظرین، چپس بنانے کے لیے جن نایاب معدنیات یعنی ریئر ارتھ منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا 60% سے زیادہ کنٹرول چین کے پاس ہے۔ چین نے ان کی برآمدات پر سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں، جس سے امریکی ٹیک کمپنیاں مفلوج ہو رہی ہیں۔ واشنگٹن کی خواہش تھی کہ یہ پابندیاں ختم ہوں اور بدلے میں چین امریکی ٹیرف میں ریلیکسیشن چاہتا تھا۔ لیکن اب یہاں سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا اتنے بڑے ڈرامے، شاہانہ گارڈ آف آنر اور ثقافتی دوروں سے دنیا کو کوئی ٹھوس سفارتی کامیابی ملی؟ اگر آپ سرکاری بیانات کو دیکھیں تو ان میں روایتی زبان استعمال کی گئی، جیسے عالمی اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کا عزم۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اے آئی کے محفوظ استعمال یا ٹیرف کے خاتمے پر کوئی بھی حتمی یا قانونی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا ٹوئسٹ ابھی باقی تھا۔ اجلاس کے اختتام پر میڈیا میں شور مچایا گیا کہ بوئنگ طیاروں کی فروخت کی ایک غیر معمولی اور ممکنہ میگا ڈیل فائنل ہو گئی ہے۔ بظاہر یہ امریکی معیشت کے لیے ایک بڑی فتح تھی، مگر جیسے ہی امریکی وفد واشنگٹن واپس پہنچا، اس شاندار اعلان کا ٹکراؤ وال اسٹریٹ کی تلخ حقیقت سے ہوا۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کھلتے ہی بوئنگ کے شیئرز کی قیمتیں یکدم نیچے گر گئیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وال اسٹریٹ کے ہائی ٹیک سرمایہ کار بے وقوف نہیں ہیں۔ انہوں نے جب آفیشیل ڈاکومنٹ کو باریکی سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک لیٹر آف انٹینٹ تھا، کوئی ٹھوس اور حتمی دستخط شدہ معاہدہ نہیں۔ سرمایہ کار شدید شکوک کا شکار ہو گئے کہ چین صرف وقت حاصل کرنے کے لیے یہ نفسیاتی کھیل کھیل رہا ہے۔ تو ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آئندہ کی گلوبل ڈپلومیسی صرف شاندار تقریبات، ریڈ کارپیٹ اور پی آر سٹنٹس تک محدود رہ جائے گی، یا کبھی دنیا کی 2 سب سے بڑی اکانومی زمین پر موجود حقیقی خطرات کو ڈھالنے کے لیے کوئی ٹھوس معاہدہ بھی کریں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے گلوبل ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔